ویلکم بیک ناظرین. سینٹر بیگ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ قرضے جینون بزنس ہیں, ملتا ہے. ہارون رشید صاحب نے کہا ساری پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں, ڈیفرنٹ مثالیں بھی انہوں نے دی. پاکستان کا ایک عام آدمی نواز شریف صاحب کی طرح, صدر زرداری کی طرح خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میاں صاحب کے لیے تو رانا صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ بزنس مین ہیں, شروع سے کاروبار کر رہے تھے. زرداری صاحب بھی بزنس میں تھے بیفور انٹرنگ پالیٹکس. انفیکٹ ان کے والد پالیٹکس میں تھے, پھر یہ بزنس میں آئے. تو بزنس میں تو گروتھ ہوتی ہے, تو آئی مین 10% تو کم از کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں 100% ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے ہارون صاحب, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بزنس میں گروتھ ہوتی ہے, تو اگر پروفٹس آئیں اور اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے, اس میں برا کیا ہے؟ آئی مین رانا صاحب بزنس میں دیکھیں, میری بات سنیں. جہاں تک میاں صاحبان کے بزنس کی بات ہے تو اس میں میاں نواز شریف کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ بزنس جو ہے وہ 1935 سے جس طرح سے سٹارٹ ہوا, میاں شہباز شریف صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی, میاں شریف صاحب جو ان کے والد تھے, اس میں ایک یعنی جو ہے نا دن کی کہانی ہے, اور کہاں سے وہ یعنی ایک بھٹی سے وہ جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری تک پہنچے, اس میں پوری یعنی جو ہے وہ کہانی ہے. اور اتفاق فاؤنڈری نہیں, دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یعنی اس میں جب اتفاق فاؤنڈری تک ان کا بزنس پہنچا, تو اب اس کے بعد 1970-72 میں آپ یقین کریں کہ فیصل آباد میں جس بندے کی 4 پاور لوم تھی نا, آج اس کی جو ہے نا پوری مل ہے. اور اگر ایک آدمی یا ایک فیملی جو تھی اس کی اس وقت جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری لیول پہ ان کا بزنس تھا, تو اگر آج ان کے پاس ان کے حالات اگر بہتر ہیں, تو آپ بات یہ ہے کہ عام عوام کے حالات کے لیے بدلتے ہیں بزنس لوگوں کے لیے. 1935 سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی 35 منٹ میں سارا کچھ ہو جائے. ارشد, آپ یہ ہارون بھائی کو ہی دیکھ لیں, انہوں نے جب سٹارٹ لیا جرنلزم میں, آج ماشاءاللہ کتنا بڑا مقام ہے. یہ گروتھ ہے نا ان کی بھی, مطلب انہوں نے اپنے پروفیشن میں گروتھ دیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بزنسز کے اندر گروتھ ہوتی ہے. ان کا ایک لفظ جو ہے آپ دیکھیں, ایک لفظ. ہارون صاحب اربوں روپے زرداری صاحب نے کما لیا, نواز شریف صاحب نے آپ نے مقام بنا لیا. دیکھیے گزارے یہ مجھے تو خدا کا شکر ہے, اللہ نے بہت رزق دیا اور رزق طیب دیا, اور میں خدا سے ہر روز 7 دفعہ دن میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے رزق حرام سے محفوظ رکھے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں کاروباری ہوں نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 300 بلین ڈالر, 300 بلین ڈالر ایٹ لیسٹ کیپٹل فلائٹ ہے پاکستان سے پچھلے 20 سال میں, اور پچھلے 1 سال میں منیمم 50 بلین ڈالر ہے. سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے. نواز شریف صاحب لے گئے, زرداری صاحب لے گئے, ان کے معاملات کی ساری فہرستیں موجود ہیں. ایک میں تجویز پیش کرتا ہوں, تھوڑی سیریس گفتگو کرنی چاہیے. ساری گفتگو ہو جاتی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ایک دفعہ کوئی قانون لا کے ان سے کہیں کم از کم وہ پیسے واپس لے آئیں, یہاں جابز کریٹ ہوں. اس ملک میں غربت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ بہت تباہی آ سکتی ہے. فارن پالیسی ہماری یرغمال پڑی ہے, نقصان ہوگا جناب والا, ہماری معیشت یرغمال پڑی ہے. لیٹ می ایکسپلین. ہماری معیشت یرغمال پڑی ہے, اس کی وجہ سے خارجہ پالیسی یرغمال پڑی ہے, اس کی وجہ سے فوج انڈر پریشر ہے, اس کی وجہ سے ملک تباہی کے راستے پہ بگٹٹ بھاگ رہا ہے. ان کو اجازت دے دیں, جیسے بھی انہوں نے پیسے کمائے ایک دفعہ وائٹ کر لیں. سارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے, 300 بلین ڈالر. صاحب بزنس پروپوزیشن یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نہیں, میں ذرا اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. ایک منٹ رانا صاحب, ہارون بھائی ہم سے بڑے ہیں, انہوں نے دنیا بہت زیادہ دیکھی ہے. اس ملک کے اندر جو بیڑا غرق اس ملک کا کیا ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس نے کیا ہے. 9-10 سال کی سٹنٹس کر کے گئے, انہوں نے کیا بھلا کیا ہے. آج ایک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آپ لوگ کیوں آپ نے مشرف کو گارڈ آف آنر دیا؟ بیگ صاحب آپ نے کیوں گارڈ آف آنر دیا؟ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس کنٹری کا. ڈیموکریسی کو کبھی انہوں نے یہاں پہ میچور ہونے نہیں دیا. آج یہ جو پرابلم آپ کو آ رہا ہے, therefore پلیز بی پیشنٹ, آرام سے بیٹھیں. الیکشنز آ رہے ہیں, الیکشنز ہونے دیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیں کون سی پی 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 آتی ہے یا پی ایم ایل آتی ہے یا عمران خان کو لے کے آئی ہے. بات سنیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, 100% یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ملٹری ڈکٹیٹرشپس نے معاملہ تباہی لائی. ایوب خان کے مارشل اللہ میں چودھری آئے اور بھٹو صاحب آئے. ضیاء الحق کے مارشل اللہ میں نواز شریف آئے اور پھر چودھری بھی موجود تھے. اور مشرف کے مارشاء اللہ میں نواز شریف صاحب چلے گئے اور شروع میں پیپلز پارٹی کی خاموش تائید رہی اور انڈرسٹینڈنگ رہی. بعد میں این آر او آیا اور ہو گیا.
کسی صورت فوجیوں کو نہیں آنا چاہیے، بڑی تباہی اس سے آتی ہے، تباہی ہوتی ہے، سیاسی اور جمہوری اور آئینی طریقے سے چلنا انجم چاہیے، عقیل اور خان کے 5 خلاف سال پارٹی پورے قیادت ملنے کوئی چاہیے۔ ایکشن لے گی؟ دیکھیں جی، انجم عقیل خان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ زیر تفتیش ہے، اور اس تفتیش میں اسے پورا موقع ملنا چاہیے اور عدالت میں اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو بالکل ٹھیک ہے، جو سزا اس کی کنفیشنل بنتی ہے۔ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہاں میں نے 6 ارب روپے دینے ہیں انجم عقیل خان نے۔ دیکھیں اب یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ اب آپ بتا رہے ہیں، میرے تو علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کنفیشن سٹیٹمنٹ دی۔ رانا صاحب جس سپریم رپورٹر نے کورٹ- خبر دی تھی نا، جس رپورٹر نے رؤف کلاسرا نے، اسی کو اس نے فون کر کے کہا کہ پھنس تو میں گیا ہوں، آپ نے خبر دی، اب مجھے اس سے نکلنے کا طریقہ بھی آپ ہی بتائیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی آدمی کے خلاف ایلیگیشن ہے، وہ اس وقت اریسٹ ہے نا، وہ اس وقت قانون کو فیس کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ سے فیس کرنے دیں۔ اب اس میں اتنا ججمنٹل ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ابھی جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سزا سنا دیں؟ وہ ٹھیک ہے، وہ فیس کر رہا ہے قانون کو۔ اصولوں کی سیاست، مورل گراؤنڈز کچھ نہیں ہوتے۔ اصولوں کی سیاست میں مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں، لیکن مورل گراؤنڈز یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو مجرم ثابت ہونے سے پہلے مجرم قرار دینا جو ہے Perceptions نا، کچھ یہ بھی نہیں ہوتی، بہت بڑی cleanliness۔ اخلاقی پستی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کلینلینس کی پرسپشن نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے یہ بارے میں۔ پرسیپشن ہونی چاہیے، لیکن آخر بات یہ ہے کہ کسی کو آپ صفائی کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ آپ یا تو یہ آپ کہیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلانے کی، اس کو عدالت میں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے یہ مجرم ہے، ظفر قریشی نے لہٰذا اس کو جو ہے وہ رپورٹ تیار کی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی، اس کو آپ نہیں مانتے؟ ظفر قریشی نے جو ہے وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی، اس کے اوپر پوری وفاقی حکومت فوکس ہے اور بڑی متحرک ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اسی دن اشتہاری ہو گیا، اسی دن اس کی جائیداد کی کرکی کے لیے ہو گیا، اسی دن اس کے 50 رشتہ دار جو تھے ان کی لیکن جو پارٹی humiliation اس کے کی، باوجود اس پہ لیکن ایکشن نہیں اسی لے گی۔ ظفر قریشی نے اگر کسی اور کی تفتیش کی ہے تو ظفر قریشی جناب سسپینڈ ہے۔ ظفر قریشی اچھا آدمی نہیں ہے، وہ گندا آدمی ہے، یہ بھی تو آپ ذرا دیکھیں نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، سینیٹر انور بیگ صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا پیسے بنانے کے طریقے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ طاقتور ہوں، آپ کو بینک قرضے دے سکیں، اور اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں بھی ہو کہ قرضے معاف کروا سکیں۔ پراپرٹی کا اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ کے پاس کم از کم 6 ارب روپیہ لازمی ہو، تاکہ آپ کسی بھی پارٹی کو اگر جوائن کریں تو آپ کو ٹکٹ مل سکے، اس کے بعد پارٹی وسائل آپ کو بیک اپ کریں، اور کہا یہ جائے کہ عدالتیں اگر کنوکٹ کریں گی تو پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے۔ عدالتوں سے کنوکشن تو آج تک کسی بھی بڑے مجرم کی نہیں آئی ہیں، یہ عدالتوں پہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔